تمام دنیا کے جتنا بگاڑ ہے، جتنا فساد ہے، جتنی برائیاں ہیں، ان سب کی بنیاد یقین کی خرابی، ایمان کی خرابی ہے۔ جھوٹا جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ اس سے مال بڑھے گا، چور چوری اس لیے کرتا ہے کہ اس سے مال آئے گا، اس سے زندگی بنے گی، قتل و غارت گیری کرنے والے اسی لیے قتل کرتے ہیں کہ مال آئے گا، اس سے زندگی بنے گی۔ ان سب کے مقابلے میں اگر یہ یقین آئے کہ نہیں اللہ زندگی بناتے ہیں تو پھر دنیا میں امن و امان آئے گا، عافیت آئے گی، پھر دنیا میں امن و سلامتی ہوگا، اور دنیا میں سچائی امانت داری آئے گی، عدل و انصاف آئے گا، پیار و محبت کی زندگی آئے گی۔ اس کے لیے دوستو، بزرگ اور بھائیوں، یہ بنیادی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی تو ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ چاروں طرف امن و امان ہے، سب کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ ٹھہرے کھانے و نماز کے لیے، کھانے کے لیے بیٹھے تو دیکھا پہاڑ میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ کہا بھائی اس کو بھی کھانے کو بلا لو، اس کو بلایا، بھائی کھانے میں شریک ہو جاؤ ہمارے ساتھ۔ وہ کہنے لگا جناب میرا روزہ ہے۔ کہنے لگے یہ رمضان تو نہیں ہے، نفل روزے، گرمی میں پہاڑوں میں چرواہا و مزدوری کا حالت، کیا ضرورت ہے نفل روزے کی؟ تو کہنے لگا حضور میں اپنی زندگی کی قیمت وصول کر رہا ہوں، جو دن گزر گیا وہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا، کل کا دن اگر آج کوئی وصول کرنا چاہے الٹا لٹک جائے گا تو نہیں وصول ہوگا۔ گیا دن وہ، ہر آنے والا دن کہتا ہے انا یوم جدید علی عملی کا شہید فاغتنمنی فانی لا اعود۔ ہر آنے والا دن کہتا ہے کہ میں تیری زندگی میں نیا دن ہوں اور تیرے عمل پر گواہ ہوں، جو کچھ بھی تو کرے گا اس کی گواہی قیامت میں دوں گا۔ مجھے غنیمت جان لے، اس لیے کہ کل دوبارہ واپس میں نہیں آؤں گا، میری قدر کر لے، میں آگے پھر دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو اس چرواہے و مزدور نے کہا میں اپنی زندگی کی قیمت وصول کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے کہا اچھا کرو، ایسا کرو، ایک بکری ہمارے ہاتھ بیچ دو، ہم آپ کو گوشت بھی دیں گے اور قیمت بھی پوری دے دیں گے۔ اس مزدور نے کہا حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں مزدور اور چرواہا ہوں، بکریوں کا مالک تو مدینہ منورہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے پوچھا ارے یہاں تیرا مزدور کہاں ہے؟ رات کو کہہ دینا کہ بھیڑیے نے کھا لیا یا کہیں کھو گئی، تیرا مالک کہاں ہے دیکھنے کے لیے؟ وہ چرواہا ذرا آسمان کی طرف دیکھنے لگا، وہ کہنے لگا این اللہ این اللہ، اللہ کہاں چلے گئے وہ تو دیکھ رہے ہیں، میرا عارضی مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن حقیقی مالک تو دیکھ رہا ہے، کل قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا اس کو، اس کے سامنے کیسے کہوں گا جھوٹ؟ دیکھا آپ نے، یہ ایمان ہے۔ دعوت کی محنت سے یہاں تک آدمی پہنچتا ہے کہ ایک مزدور ہے، غریب ہے، مسکین ہے، چرواہا ہے، جنگل اور پہاڑوں میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اسے یہ خیال ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، رات میں دیکھا کہ ایک جھوپڑی سے دو عورتوں کی باتوں کی آواز آ رہی ہے، کھڑے ہو گئے سننے کے لیے کہ یہ رات میں کون باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس کی بوڑھی ماں کہتی ہے اپنی چھوٹی بیٹی سے، اپنی لڑکی سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ وہ بیٹی کہتی ہے اماں جان
امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. بوڑھی ماں کہتی ہے ارے تیرا امیر المومنین یہاں کہاں بیٹھا ہے؟ رات ہے، تنہائی ہے، اندھیرا ہے، بند کمرہ ہے، دودھ میں پانی ملا دے. وہ بیٹی کہتی ہے ابھی شادی نہیں اس کی. وہ بیٹی کہتی ہے اماں جان امیر المومنین تو نہیں ہے لیکن میرا اور تمہارا اور امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا خوف، یہ اللہ کا دھیان. رات ہے، اندھیری ہے، سناٹا ہے، بند کمرہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن یہ خیال ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. کل قیامت کے دن خدا کو منہ دکھانا ہے، اس کے سامنے کیے کا حساب دینا ہے. بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ بات دل میں پیدا ہوگی تو کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی دھوکہ نہیں دے گا، کوئی غبن نہیں کرے گا. پھر دنیا امن اور سلامتی سے بھری ہوگی. ہر ایک کے دل میں آخرت کا فکر ہے، آخرت کا غم ہے. تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، دعوت کی محنت سے اللہ یہ دن دکھائیں گے. اس زندگی کو لے کے صحابہ پھرے، اللہ نے دنیا میں امن و امان قائم کیا. حاتم تائی کے بیٹے عدی، حاتم تائی حضور کا زمانہ نہیں پائے، ان کا انتقال ہو گیا تھا. لیکن حاتم تائی کی، کیونکہ حاتم تائی کا نام سنا آپ نے؟ ارے بولو یار، نہیں سنا؟ سنا ہے نا. بڑا سخی آدمی تھے. عیسائیت پر ان کے انتقال ہو گیا، حضور کے آنے سے پہلے انتقال ہو گیا. ان کی بہن مسلمان ہوئی، ان کے بیٹے مسلمان ہوئے. ان کے ایک بیٹے تھے عدی ابن حاتم، وہ آئے حضور کی خدمت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والا کا اکرام کرتے تھے. یہ بھی دعوت اور اسلام کا طریقہ ہے کہ ہر ایک کا اکرام کرو، خاص طور سے جو بڑے لوگ ہیں ان کا اکرام کرو. حاتم تائی کے بیٹے ابھی مسلمان نہیں، لیکن ایک عرب کا مشہور سخی آدمی ہے. ان کا بیٹا آیا، حضور نے اپنی چادر بچھا دی، جاؤ اس پر سے چل کے آؤ. لیکن شریف لوگ شریف ہوتے ہیں، انہوں نے فوراً وہ چادر اٹھائی، اپنے سر پہ رکھی. کہا یا رسول اللہ، یہ چادر اس قابل نہیں ہے کہ اس پر چلا جائے، یہ تو سروں پر رکھنے کے لائق ہے. ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں. وہ آئے، حضور کی خدمت میں تشریف رکھے، حضور نے دعوت دی. ان کا یہ خیال تھا کہ آزو بازو بیٹھنے والے سب غریب لوگ ہیں، پھٹیچر ہیں، پھٹے کپڑے، بھوکے پیاسے، اور میں ایک شہر کا رئیس، شہزادہ اور بڑا آدمی، ان کے ساتھ میرا کیسے گزر ہوگا. انہوں نے دعوت قبول کرنے میں ذرا ہچکچاہٹ کی اور خاموش بیٹھے رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی، میں بتاؤں تمہیں اسلام قبول کرنے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بتائیے، آپ کو کیسے معلوم؟ میرے دل کی بات آپ کو کیسے معلوم ہو گئی؟ تو فرمایا کہ دیکھ، تیرے خیال یہ ہے کہ میرے اطراف بیٹھنے والے یہ صحابہ غریب ہیں، پھٹیچر ہیں، میرا گزر بسر ان کے ساتھ کیسے ہوگا؟ یہی سوچ رہے ہو نا؟ عدی ابن حاتم نے کہا ہاں میں یہی سوچ رہا ہوں. بات صاف صاف سیدھی سیدھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی سنو، اللہ جل شانہ اس دین اور دین کی محنت سے ایک دن وہ لائیں گے، کسرا کے خزانے فتح ہوں گے. کسرا کا نام سنتے ہی عدی ابن حاتم اچھل گیا، کہنے لگے کون کسرا؟ کسرا ابن ہرمز، جو ساری دنیا کی سب سے بڑی آج کی طاقت ہے. حضور نے فرمایا کہ ہاں، کسرا ابن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے اور تم بھی اس میں شریک رہو گے. پھر حضور نے فرمایا دوسری بات، اے عدی سنو، دعوت و دین کی محنت کی برکت سے اللہ ایک وہ دن لائیں گے،
یمن سے صنعاء سے ایک عورت چلے گی، مالدار خوبصورت، مکے میں حج کرے گی، واپس جائے گی، تنہا، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میری قوم کے ڈاکو کہاں مر جائیں گے، جب یہ تو لوٹ لیں گے۔ کہ نہیں، اسلام کا یہ اثر ہوگا، ایمان کا یہ اثر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ عدی تیسری بات سن، اللہ اس دین اور دین کی محنت سے اتنی برکت دیں گے کہ لوگ زکات دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک آدمی صبح نکلے گا زکات کو دینے کے لیے، شام تک چکر لگائے گا، کوئی فقیر و مسکین اس کو نہیں ملے گا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کے زمانے میں کسریٰ کے خزانے فتح ہوئے اور اس کے خزانوں میں ان کا بھی حصہ لگا۔ عدی بن حاتم کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور کی یہ پیشین گوئی برسوں پہلے آپ نے فرمایا تھا، آج وہ سچی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ یمن سے ایک عورت چلی اور اس نے حج کیا، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مشورہ کرنا تھا، مشورہ کر کے واپس جانے لگی۔ حضرت عمر نے پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ اس عورت نے کہا میرے ساتھ اللہ۔ حضرت عمر نے پوچھا راستے کیسے پائے؟ یہ لگے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سب میرے ماں باپ ہیں، کسی نے میرے مال کی طرف، میرے حسن و جمال کی طرف اور میری جان کی طرف نظر نہیں اٹھا کے دی۔ جان محفوظ، مال محفوظ، عزت و آبرو محفوظ۔ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا، اللہ نے چاہا تو میں تیسری بات بھی دیکھ لوں گا۔ وہ ان کے زمانے میں نہیں ہوئی، اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آئے تھے کہ صبح آدمی گھر سے نکلتا تھا زکات لے کر کہ میری زکات کوئی لے لے، زکات لینے والا ملتا نہیں تھا، شام کو واپس آ کر بیت المال میں داخل کر دیتا ہوں۔ دیکھا آپ نے اللہ جل شانہ نے اس ایمان اور دین کی محنت کی برکت سے دنیا میں امن، سلامتی، عافیت، خیر و برکت، عزت و بلندی اللہ جل شانہ نے دیے اور آج بھی دیں گے اور قیامت تک دیں گے۔ اللہ بدلے نہیں ہے، اللہ کی قدرت بدلی نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ و قانون بدلا نہیں ہے، بدلے ہم ہیں۔ ہم نے دنیا کو زندگی کا مقصد بنایا، وہ دنیا بھی ہاتھ نہیں لگ رہی ہے، آخرت تو گئی۔ دنیا تو سایہ ہے، سایہ، دین اصل ہے، دین کو پکڑو گے سایہ بھی ہاتھ میں آئے گا۔ اگر کوئی اصل چھوڑ دے، سائے پہ ہاتھ مارے تو وہ سایہ ہاتھ لگے گا؟ ارے بولو لگے گا؟ آدمی چل رہا ہے، پیچھے کوئی سایہ پکڑے تو ہاتھ لگے گا؟ وہ زندگی بھر سر پٹک پٹک کر مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، کبھی اس کے ہاتھ میں سایہ نہیں آ سکتا۔ ہاں اصل پکڑو، سایہ اس کے ساتھ ہے، سایہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ دین پکڑیں گے اور دین پر چلیں گے، سایہ ہے یہ دنیا، اس کے ساتھ آتی چلی جائے گی۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے یہی عرض کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ان صفات کو ہمارے اندر اپنے ہم پیدا کریں گے اور اس کو دنیا میں پھیلائیں گے۔ اللہ جل شانہ آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے کھولیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔